وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعوں میں عیادت، موت، نماز جنازہ، تدفین سے متعلق مکمل گفتگو ہو چکی ہے. بہت سارے لوگوں کا اصرار بھی ہے کہ اسے ہینڈ بل کی شکل میں شائع کر کے تقسیم کر دیا جائے. جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے. معزز سامعین، اگر میری تقریر گزشتہ جمعہ میں دماغ میں حاضر ہو تو گفتگو اس سے آگے کی جائے. آپ تدفین سے فارغ ہو چکے ہیں. قبر کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، کتنی لمبی ہو، کتنی چوڑی ہو، کتنی اونچی ہو، مٹی کس طرف سے دی جائے، کیا دعا پڑھی جائے، یہ ساری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے آگے کی گفتگو ہونی ہے. قبر کے تیار ہونے کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے. اس کی کیا اصل ہے؟ پانی چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر سے آغاز کیا جائے اور پیتانے تک کے پانی ڈالتے ہوئے لایا جائے. امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال پاک ہوا اور آپ کی تدفین سے فارغ ہوئے لوگ، تو ایک بڑے مشہور صحابی تھے ہلال بن رباح. ان کا نام یاد رکھیے. ہلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبر آپ کی مصنف بن گئی تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر سر سے پانی ڈالنا شروع کیا اور پاؤں تک کے پانی ڈال کر کے لے گئے. صحابہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. ڈالنے والے بھی صحابی تھے، ہلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے ثابت ہوا کہ خیر القرون میں بھی یہ عمل پایا جاتا تھا. اور خود امام النبیین کی قبر انور پر پانی ہلال بن رباح نے ڈالا. آغاز سرہانے سے کیا اور پیتانے پہ جا کر اسے ختم کیا. ڈالتے وقت کچھ پڑھے یا نہ پڑھے تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا کیجیے. عربی میں سقاک اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ. اللہ تمہارے قبر کو سیراب کرے، جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنائے. عربی میں یاد نہیں ہے تو اتنی دعا تو اردو بھی کر سکتے ہیں آپ. اللہ تمہاری قبر کو سیراب کرے اور اے مرنے والے اللہ تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے.
معزز سامعین، اب اس کے بعد آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، مرنے والے کی طرف سے صدقہ و خیرات دیتے ہیں، مرنے والے کی طرف سے حج کرتے ہیں، مرنے والے کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے؟ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع صحابہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ہم جو اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا اپنے مردوں کی طرف سے حج کرتے ہیں، یا اپنے مردوں کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، تو آقا کیا اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے؟ کتنا بڑا احسان فرمایا تھا انہوں نے ہم لوگوں پر۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے سوال کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جواب سنو، ہاں اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور وہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کسی زندے کے پاس تم طبق میں سجا کر کوئی چیز تحفے میں پیش کرو۔ اگر آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی شاگرد ہے، تحفے میں لا کر آپ کو طبق میں سجا کے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی زندے کو طبق میں سجا کر کے کوئی تحفہ پیش کرے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معلوم ہوا ہم حج کریں ان کی طرف سے، عمرہ کریں ان کی طرف سے، صدقات و خیرات کریں اور اس کا ثواب انہیں پہنچائیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی، اور آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں پروردگار عالم نے اپنے فضل سے ثواب عطا فرما دیا۔ اب ایک دوسرے صحابی حضرت سعد ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ بولتی تو کچھ صدقہ کرنے کے لیے ضرور کہتی، اب میں اگر ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو یا رسول اللہ کیا ان کو پہنچے گا؟ آقا نے فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا۔ عرب شریف میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور کنواں کھدوانے کے بعد کنویں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ہذہ لأم سعد، اے اللہ، اس کنویں کے پانی کو جو میں نے کھدا کر مسلمانوں پر وقف کیا ہے، اس کا جو بھی تو ثواب عطا فرمانے والا ہے، یہ میری ماں کو عطا فرما دے۔ یہ حضرت سعد ہے، بہترین صدقہ پانی ہے، افضل الصدقۃ الماء۔ تیسری روایت سنیں آپ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک بار انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے کچھ اگر صدقہ وغیرہ کروں تو انہیں پہنچے گا؟ فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ تو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے کہ میرا فلاں باغ جو کھجوروں کا ہے، میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اسے وقف کر دیا۔ یہ حدیث آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی، اب وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع العمل کلہ، جب انسان مرتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو گئے۔ آپ زندہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، مگر جیسے ہی روح پرواز کی گئی، نام اعمال آپ کا لپیٹ دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع العمل کلہ، انسان جب مر گیا تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو گئے، الا من ثلاث،
مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب انہیں ان کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی بات فرماتے ہیں سرکار صدقۃ جاریہ، مرنے والے کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا گیا، اس نے اپنی زندگی میں یا اس کے بعد اس کے وارثین نے مسجد بنوا دی میت کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی باغ وقف کر دیا غریبوں اور مسکینوں کو ماں کے یا اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، کنویں کھدوا دیے، نل لگوا دیے، شاہ راہ عام راستہ بنوا دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ مرنے والا تو چلا گیا ہے لیکن جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، مرنے والا اگر ذخیرہ علم چھوڑ گیا ہے، علم تھا، بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے اس نے کتابیں لکھ کے چھوڑ دیا، ہزاروں شاگرد اس نے چھوڑ دیے، بنا دیے، یہ تلامذہ اور شاگرد جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے اس کے استاذ کو اس کے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو کتابیں وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے رشد و ہدایت کے لیے، امت جب تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا ثواب اس مصنف کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ 2 چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا اپنا نیک بچہ دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا، بچہ نیک ہے، اپنے مرحومین اپنے والدین کو وہ ثواب پہنچاتا رہتا ہے، قرآن پڑھ کر صدقہ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، تو وہ اگرچہ دنیا سے چلے گئے، اگرچہ ان کے اعمال منقطع ہو گئے، مگر جو اولاد ان کی مغفرت کی دعا کرے گا، جب ان کو صدقہ کرے گا، وہ سب کا ثواب مرنے کے بعد بھی ان کو ملتا رہے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرتا رہے یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مرحوم کی قبر کی زیارت کے لیے کس دن جائے؟ شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں آپ جا کر کے قبر کی زیارت کر کے مرحوم کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ 4 دن مستحب ہے، جمعرات جمعہ سے دن پہلے، جمعہ، سنیچر اور دوشنبہ، ان 4 دنوں میں قبور کی زیارت علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ جو آپ کسی وقت جا سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اس وقت کا ابھرتا ہوا یہ ہے، مرنے کے بعد آپ 3 دن فاتحہ دلاتے ہیں، عرف میں اسے تیجا کہا جاتا ہے، فاتحہ 10ویں دن کراتے ہیں اسے 10واں کہا جاتا ہے، 20 دن پہ کراتے ہیں اسے 20واں کہا جاتا ہے، مہینے پر کراتے ہیں ماہانہ فاتحہ کہا جاتا ہے، 40 دن بھی کراتے ہیں 40واں کہا جاتا ہے، سال پر کراتے ہیں تو سالانہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ معزز سامعین، شریعت مطہرہ نے ان اوقات کی تعین نہیں کی ہے کہ آپ 3 دن فاتحہ کرائیے اور بس، نہ شریعت نے یہ متعین کیا ہے کہ 10ویں دن فاتحہ کرائیے اور بس، نہ 20واں دن متعین کیا، نہ 30واں دن متعین کیا، نہ 40واں دن متعین کیا، نہ سالانہ، جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو تعین ہوتا ہے یہ شریعت کی طرف سے نہیں، یہ بندوں کی طرف سے ہے، تاکہ اپنے دوستوں کو،
اعز و اقارب کو، قرآن پڑھنے والوں کو اس تاریخ پر بلایا جا سکے۔ تو تعین یہ تعین شرعی نہیں ہے، یہ تعین عرفی ہے، یعنی عرف میں جب کوئی پروگرام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تاریخ متعین کی جاتی ہے تاکہ اس تاریخ میں اعز و اقارب، دوست و احباب آسانی سے آ سکیں۔ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ عرفی ضرورت ہے، آپ کی اور ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اعز و اقارب کو اس تاریخ کو بلا سکیں۔ ورنہ شریعت نے معین نہیں کیا، آپ یہ ضرور نہیں کہ 30 دن کریں، آپ ایک دن پہلے ایک دن بعد بھی کر سکتے ہیں، 10ویں دن کریں، کوئی ضروری نہیں، آپ 9 اور 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 20ویں دن کریں، 30ویں دن کریں، 40ویں دن کریں، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جس دن انتظام کر سکتے ہوں اس دن آپ 2 روز پہلے 2 روز بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعین شرعی تعین نہیں ہے، یہ تعین عرفی تعین ہے تاکہ آپ کے لیے انتظام کرنے میں سہولت ہو اور لوگوں کو آنے میں سہولت ہو۔ جیسے نکاح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے نکاح کر لیں، لیکن آخر آپ نکاح کی تاریخ طے کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، دعوت نامہ دیتے ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ شریعت نے ہی معین کیا ہے، یہ ہم نے اپنے عرف و رواج سے معین کر لیا ہے تاکہ اپنے عز و اقارب کو، دوست و احباب کو بلانے میں ہمیں سہولت ہو، انہیں آنے میں سہولت ہو اور ہمیں انتظام کرنے میں سہولت ہو۔ اب معزز سامعین، ایک بڑی ایمان افروز حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے مراسم ہیں الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے اہل سنت و جماعت کا جس کی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو یا جس پر ہم بغیر کسی دلیل کے عمل کرتے ہوں۔ مزاروں پہ پھول ڈالنا بہت مشہور ہے، بار بار وہ حدیث آپ کو سنا چکے ہیں ہم۔ ایک بار سرکار خچر پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، 2 نئی قبروں کے پاس سے پیارے مصطفیٰ گزرے تو خچر بدکنے لگا، سرکار اتر گئے، قبروں کی طرف مخاطب کر کے فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، نبی کو یہ معلوم ہے کہ اور یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اگر چاہتے تو بآسانی اس سے بچ سکتے تھے، گناہ تو تھا ہی، کیونکہ اگر گناہ نہ ہوتا تو عذاب نہ ہوتا۔ بڑا گناہ کا مطلب یہ تھا کہ اس گناہ سے بچنا ان دونوں کے لیے بہت آسان تھا، لیکن نہیں بچے اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آقا کیا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یمشی بالنمیمہ، چغلی کھاتا تھا۔ ایک شخص کا گناہ کیا تھا، چغلی کھاتا تھا۔ چغلی سمجھتے آپ، نمیمہ، ایک کی بات، ایک مسلمان کی بات دوسرے مسلمان تک آپ اس لیے پہنچائے تاکہ وہ دونوں آپس میں لڑ جائیں، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ ایک چغلی کھاتا تھا، گناہ کبیرہ ہے، مسلمانوں میں لگائی بجھائی کر کے 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا۔ اسلام نے بھائی چارگی کا درس دیا تھا اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کو لڑا کر کے عداوت پیدا کر دیں۔ ایک چغلی کھاتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا، اور دوسرا لا یستنزہ من البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب پیشاب کے چھینٹوں سے آپ نہ بچیں گے تو آپ کا جسم ناپاک ہوگا، آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ دیکھیے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، نبی، یہ ماضی کی خبر ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، نبی کو یہ معلوم ہے کہ ایک چغلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یہ ماضی کی خبر ہے، گزرے ہوئے زمانے کی۔ اور ابھی قبر میں کیا ہو رہا ہے، نبی کو یہ معلوم ہے عذاب ہو رہا ہے، یہ حال کی خبر ہے، موجودہ زمانے کی۔ پھر آقا نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑا، اور ٹہنی توڑنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے،
ایک اس قبر پر آپ نے آب نصب کر دیا، دوسرا اس قبر پہ نصب کر دیا، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ یہ مستقبل کی خبر ہے، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ نبی دعا کر دیتے عذاب ہٹ جاتا، نبی دست انور رکھ دیتے عذاب ہٹ جاتا، اللہ کے محبوب تھے وہ، لیکن نہیں، نبی کو تو قیامت تک آنے والے امتیوں کو درس دینا تھا۔ تر چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اس سے مردے کو انسیت ہوتی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر ان کے قبر سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ قبر پر تر شاخیں رکھنا اللہ کے نبی نے رکھا، تر پھول رکھنا، تر شاخیں رکھنا، اس کی اصل یہ حدیث شریف ہے کہ جب تک وہ پھول تر و تازہ رہیں گے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، اس سے مردے کو انسیت ہوگی، گنہگار ہے تو اس کی مغفرت ہوگی، گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر کھجور کی تر شاخیں ضرور رکھ دینا۔ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ایسی جگہ انتقال ہوا کہ وہاں شاخیں وغیرہ موجود نہیں تھیں۔ اب ان کے وصیت کی تکمیل کیسے کی جائے؟ اللہ کی مشیت دیکھے، اللہ کا محبوب بندہ جب زبان سے کچھ اللہ کے بارگاہ میں بھروسہ کر کے عرض کا ہے تو اللہ اس کی تمناؤں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس طرف سے عرب کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، راستے میں ان کے پاس کھجور کی پوپلیں تھیں، چھوٹی چھوٹی کھجور کے پیڑ جسے کھیت میں بویا جاتا ہے۔ ان کی وصیت کی تکمیل کے لیے صحابہ نے ان سے عرض کیا تو انہوں نے کھجور کے جو چھوٹے چھوٹے درخت تھے پوپلیاں ان کو دے دی، اور اس طرح ان کی وصیت کی تکمیل کی گئی۔ اور ایک بڑی ایمان افروز حدیث شریف سنیں آپ، حضور کے صاحبزادے، آج لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں حضرت یہ بچہ چھوٹا تھا، 2 دن کا تھا، مر گیا، اس کے نام سے قرآن خوانی کریں، صدقہ کریں۔ حضور ابھی وہ 2 مہینے کا تھا، ابھی نابالغ تھا، انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اس کے لیے 30واں 10واں 40واں کریں؟ یہ حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے، سرکار کے صاحبزادے تھے، 18 مہینے کی عمر میں وصال ہو گیا تھا، رضاعت کی مدت تھی، دودھ پینے کی مدت تھی، وصال ہو گیا سر حضرت ابراہیم کا جو سرکار کے صاحبزادے تھے۔ تیسرے دن ان کے وصال کے بڑے مشہور صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کھجوریں، اٹھنی کا دودھ اور جو کی روٹی، یاد رکھیے یہ لانے والے صحابی ابو ذر ہیں، سرکار صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر خشک کھجوریں اور اٹھنی کا دودھ جو کی روٹی لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کے ایصال ثواب کے لیے۔ حدیث شریف میں کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ایک بار الحمد شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرا اور عرض کیا مولا یہ میرے بیٹے ابراہیم کے لیے صدقہ ہے، اور پھر صحابہ سے فرمایا اسے تقسیم کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ 1 دن کا بھی ہے، 2 دن کا بھی ہے، اسے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کے درجات تو بلند ہوں گے۔ اس کے درجات جتنے بلند ہوں گے اس کے ماں باپ کی عظمتیں اتنی ہی بلند ہوں گی، کیونکہ میدان قیامت میں وہی بچہ آ کر اپنے ماں باپ کا دامن پکڑے گا اور کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جن حضرات کے سنتیں باقی ادا فرمائے۔